السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 32واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لے آئے اور پھر سے دعوت دینا شروع کر دی، جس طرح کہ نبوت کے چوتھے سال سے ہر ایک سے ملاقات کر کے دعوت دیا کرتے تھے۔ حج کا موسم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت سمجھا اور ہر ایک سے ملاقات کی۔ دور نزدیک ہر جگہ سے لوگ پیدل آ رہے تھے، سواریوں پہ آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے مل کے، جو وفد کی صورت میں تھے یا کوئی اکیلے تھے، ایک ایک کے پاس جا کے کلمے کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال، چوتھے سال سے لے کے ہجرت سے پہلے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حج کے موقع پہ لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت دی، جس پر آپ نے دعوت پیش کی۔ جو قبائل دوسری جگہوں سے آئے تھے ان میں سے اسلام تو کوئی نہیں لے آیا اور ہر ایک نے اپنی وجوہات بتا دی۔ کسی نے انکار کر دیا، کسی نے اچھا جواب دیا اور اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے برا جواب دیا۔ اس طرح کے سب کے جواب تھے اور بس ان سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ جو یہ لوگ آئے ہوئے تھے، واپس جا کے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بتایا کہ اس طرح کا ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو پھر آنے والے وقت میں اس کا فائدہ ہوا تھا۔ اس وقت حج کے موقع پہ تو کوئی ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایک شخص ہے سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک شریف انسان تھے، شعر گو تھے، اور اس کے علاوہ ان کی جو شاعری تھی وہ بہت مشہور تھی اور یہ اپنے کلام میں پختہ تھے۔ لوگ ان کو کامل کا خطاب لوگوں نے دیا ہوا تھا کہ اس کی شعر گوئی ایسی تھی کہ جو بہت ہی اچھے الفاظ میں اور پختہ الفاظ میں ہوا کرتی تھی۔ تو سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مکہ تشریف لے آئے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ تو شاعر نے کہا کہ آپ غالباً وہی شخص ہے جس کے پاس میرے جیسا کلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیسا کلام ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیش کرو۔ تو اس نے اشعار پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میرے پاس کلام ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ واقعی یہ تو بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس نے اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ اور پھر یہ شخص جب مدینہ واپس گیا تو وہاں پہ جنگ بواس چھڑی ہوئی تھی اور اس میں یہ قتل ہوا۔ اور یہ جو ایمان لے کر آئے، یہ نبوت کے 11ویں سال کی ابتدا میں ایمان لے کر آئے تھے۔ نمبر 2، ایاس بن معاذ۔ یہ یثرب کے باشندے تھے، نوخیز جوان تھے اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اور اس وقت اوس اور خزرج کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی، اور اوس جو ہیں یہ تعداد میں خزرج سے کم تھے۔ تو یہ قریش کے پاس آئے مکہ میں کہ وہ ان کی مدد کریں۔ تو قریش کے پاس اس نیت سے آئے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بھی تشریف لے آئے اور ان کے درمیان میں بیٹھے اور ان کو دعوت دی اسلام کی طرف۔ کہا کہ میں آپ کو ایک اچھی چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو ان پہ اسلام پیش کیا۔ تو ایاس بن معاذ نے کہا کہ یہ تو واقعی ایک بہتر چیز ہے۔ اور اس کے بعد ان کی ایک وفد کے اندر ایک اور شخص تھا، ابو الحصیر انس بن رافع۔ اس نے ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی اور ایاس بن معاذ کے منہ پہ ماری، کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے
ہم اس مقصد کے لیے صرف کام کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اور پھر جس مدد کے لیے، جس تعاون کے لیے وہ قریش کے پاس آئے تھے، اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے، تو وہ واپس ویسے ہی لوٹ گئے۔ نہ کسی نے اسلام قبول کیا، نہ ان کو یہاں سے تعاون ملا۔ اور جب وہ مدینہ واپس یعنی یثرب واپس تشریف لے گئے تو کچھ ہی عرصے بعد ایاس بن معاذ انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تحلیل اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نمبر 3، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یثرب کی اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہی واقعہ جو ہے سننا ان کے اسلام لے آنے کا سبب بنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں مکمل تفصیل ہے ان کے ایمان لانے کی، جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا ہے کہ میرے ایمان لانے کی تفصیل اور کہانی یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم جاؤ مکہ اور وہاں پہ دیکھو کہ کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچے اور پھر واپس تشریف لے آئے، کہا کہ ایک شخص ہے، وہ بھلائی کی بات کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے توشہ لیا اور ایک اپنے ساتھ لاٹھی لی اور پھر مکہ کی طرف خود ہی روانہ ہو گئی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ جب وہ مکہ پہنچے اور حرم میں تشریف لے گئے، کسی کو بتایا نہیں، اور نہ وہ پوچھ سکتے تھے کسی سے، نہ ہمت ہو رہی تھی کہ، اور نہ گوارا کیا کہ وہ کسی سے پوچھیں، وہ خود دیکھنا چاہتے تھے۔ زمزم کا پانی پیتے تھے اور حرم میں سو جاتے تھے۔ اس طرح ان کا وقت گزر رہا تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حرم تشریف لے گئے تو دیکھا اور پوچھا کہ مسافر ہے، رات آ گئی، تو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لے گئے، اور پھر صبح ہوئی تو اسی طرح وہ حرم میں آ کے دوبارہ بیٹھ گئے، اور پھر شام ہو گئی۔ پھر حضرت علی اگلے دن ان کو پھر واپس لے گئے، اور پھر صبح اٹھ کے وہ پھر حرم چلے آئے۔ اسی طرح تیسرے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے تو بات چیت شروع کی، کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ میری رازداری کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا یہاں پہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا موجود ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہ پہنچے ہو، آؤ چلو۔ جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جس طرف میرا رخ ہے اسی طرف چلے آؤ، اور جہاں پہ میں گھسوں تم بھی وہاں پہ گھس آنا، اور کہا کہ اگر کسی جگہ پہ خطرہ ہوگا تو میں دیوار کی طرف رخ کر لوں گا، جس طرح کے جوتے ٹھیک کرتے ہیں، اور تم آگے چلتے جانا۔ تو اسی طرح انہوں نے بات طے کی، اور پھر وہ چلتے گئے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ مجھ پہ اسلام پیش کریں، تو آپ نے اسلام پیش کیا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور زور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس طرح سے انہوں نے زور زور سے کہا، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس کے پاس آئے اور اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب تھے۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ آئے اور ان کو بچایا، اور غور سے دیکھا تو کہا کہ قریش والے تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو
غفاری ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری گزرگاہ ہے اور تجارت گاہ غفار سے ہو کر جاتی ہے۔ تو لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر اگلے دن ایسے ہی ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ صبح اسی جگہ پہ پہنچے اور زور زور سے اعلان شروع کر دیا۔ پھر سے قریش آئے اور انہوں نے پھر سے اسی طرح کیا، اور پھر حضرت عباس آئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی۔ نمبر 4، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخص شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے جو یمن کے نواحی میں ان کی عمارات تھی۔ اور یہ شخص مکہ آئے اور ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ لوگ استقبال کے لیے پہلے ہی پہنچ گئے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے، کوئی بھی اس کی بات سنتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، خاوند اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، تفرقہ بازی ڈالتا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی بات سن لی تو آپ بھی کسی سے تفرقہ بازی نہ کر لیں۔ آپ نے اس کی کوئی بات نہیں سننی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، کانوں میں روئی ڈالی اور پھر وہاں حرم میں چلے گئے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ باتیں سنائی دے رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو پھر اس نے خیال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں تو ایک شاعر ہوں اور گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہوں، کیا مجھے بھلائی اور برائی کا پتہ نہیں چلتا؟ تو پھر اس نے کانوں سے روئی نکالی اور پھر اس نے آپ کا کلام سنا اور بات چیت ہوئی، تو اس کو آپ کا جو کلام ہے بہت اچھا لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام پیش کیا اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے قبیلے میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کو دعوت دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی دیجیے تاکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو طفیل بن عمر دوسی جب اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو ان کے ماتھا جو ہے یہ روشن ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگ اس کو مثلا سمجھیں گے، اور کہا کہ کوئی اور نشانی، تو وہی جو روشنی تھی ان کے پاس ایک لاٹھی تھی اس کے اندر نمودار ہو گئی۔ اور پھر یہ اپنے قبیلے میں گئے اور لوگوں کو دعوت دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والد اور بیوی کو دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہوئے، اور اس کے جو قبیلے والے تھے وہ ایمان لے آئے مگر تاخیر سے لے آئے۔ اور طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں بڑے کارنامے ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی صلح حدیبیہ کے موقع پہ یا خندق کے موقع پہ انہوں نے ہجرت کی، اور جب یہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے ساتھ 80 کے قریب 70 یا 80 جو خاندان تھے ان کے ساتھ موجود تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں اسلام کے اندر، اور جنگ یمامہ کے اندر یہ شہید ہوئے اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ نمبر 5، ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلہ بنو از شنوا سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو کام تھا جھاڑ پھونک اور اسیب زد کو اسیب سے نجات دلانا، یعنی کہ جن اور بھوتوں کو اتارنا، یہ کام تھا ان کا۔ جب یہ مکہ آئے تو مکہ کے کچھ جو بیوقوف اور پاگل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے، وہ پاگل ہے، اس کے اوپر اسیب ہیں، نعوذ باللہ، اس کو ٹھیک کر دو۔ تو یہ شخص تلاش کرنے لگا کہ وہ شخص کہاں ہے تاکہ اس کا اسیب میں اتاروں۔ تو تلاش کرتے کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کی کیفیت پوچھنا شروع کر دی۔ تو آپ نے ان کے اوپر یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے دوبارہ سنائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو دہرایا۔ دہرانے کے بعد
اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، سمندر کی گہرائی کی طرح یہ باتیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا۔ نبوت کا 11واں سال تھا، حج کا موسم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرنے سے کفار مکہ اپنی عادت کے مطابق روک رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کی کہ وہ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبائل پہ پہنچتے اور وہاں ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ اسی طرح ایک رات بنو زحل کے پاس گئے، پھر اس کے بعد بنو شبال بن سالبہ کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے اچھا جواب دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے وادی مینا، وہاں پہ آپ نے گفتگو سنی کچھ لوگوں کی، کچھ نوجوانوں کی، اور ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یثرب کی 6 سعادت مند روئیں۔ نمبر 1، اسد بن زرارہ بنو نجار سے تعلق، اوف بن حارث بن رفاع بنو نجار سے تعلق، رافع بن مالک بن اجلان بنو زریق سے تعلق رکھتے تھے، قطبہ بن عامر بن حدیدہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے، عقبہ بن عامر بن نابی بنو حرام بن کعب سے، حارث بن عبداللہ بن رماب بنو عبید بن غنم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب خزرج قبیلہ جو تھا خزرج اس کے باشندے تھے، اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہود کے پاس اگر وہ نبی آ گیا جس نے آنا ہے تو انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ ہم ان کا عاد اور ارم کی طرح ان کو قتل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ گئے، بات ہوئی تو انہوں نے صورتحال بتائی کہ ہمارا جو شہر ہے وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے یہود کے خلاف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہود جو ہیں تم اس کے حلیف ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم ان کے حلیف ہیں، یعنی وہ ہمارے اور ہم ان کے دشمن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو واقعی یہ وہی نبی ہے اور ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، یعنی اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور جو یہ لوگ تھے یہ یثرب کے عقلاء اور رجال تھے، حال ہی میں جنگ جو تھی ختم ہوئی تھی اور اس کے اثرات باقی تھے۔ تو انہوں نے سوچا، ایک توقع کی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہاں پہ لے جائیں گے تو شاید ان کی جنگ مکمل طور پہ ختم ہو جائے اور وہ سکون سے رہیں، اور جس طرح کی قوم کو ہم نے حالت میں چھوڑا تھا اس طرح کی حالت کہیں پہ نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کے وہ سخت حلیف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ کا جو مقصد ہے ہم ان پہ پیش کریں تو یہ جنگ بندی کا سبب بنے اور آپ بہت ہی معزز ترین شخص ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جب یثرب میں جا کے اور جب وہ یثرب واپس پہنچے انہوں نے دعوت دی اور گھر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ نبوت کا 11واں سال تھا، شوال کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 برس تھی۔ اور جب ہجرت کے پہلے سال ہی شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، اور اس وقت ان کی جو عمر تھی 9 برس تھی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔